آج کی نشست کا پہلا جو سوال ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اکثر گھروں میں کئی افراد کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میرے سرہانے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، تو جب میں بیدار ہوا قرآن مجید جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سرہانے ہی تھا، دوبارہ سونے کے دوران قرآن مجید جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔ پھر میری آنکھ کھلی، قرآن مجید کو میں نے پکڑا، اسے چوما، سینے سے لگایا، تو پھر اس کے بعد بڑے وسواس اور بڑے غلیظ خیالات ہیں کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند کیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان قرآن مجید کی توہین کبھی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کی توہین کر سکتا ہے۔ غیر دانستہ طور پر اگر کسی سے قرآن مجید گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، اللہ جو ہے وہ خوب اچھی طرح جاننے والا ہے کہ اس میں میرے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب قصور نہیں ہے تو مواخذہ کس چیز کا؟ پھر بندہ قرآن مجید کو نیچے دیکھ کر پھر بھی توبہ استغفار کرتا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ عمل ہی اس کی تلافی ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر مناسب جگہ پر رکھ دیتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ غیر دانستہ اگر قرآن مجید گر جائے، پڑھتے ہوئے بھی گر جاتا ہے، شیطان، یہ تو آج میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا ہے کہ آپ کی نیکی کو، اچھائی کو، نعمت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے گر بھی جاتا ہے، تو جب اس کا گرانے کا قصد نہیں ہے تو اس پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اللہ جی، قرآن مجید کی جو قسم ہے وہ کھانا درست ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات، اور اس کی کسی بھی صفت کی قسم کھانا یہ درست اور جائز ہے۔ قرآن مجید کو چومنا اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، عرفی طور پر یہ احترام ہے، عرفی طور پر ہمارے معاشرے میں احترام کے لیے یہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، شرعی اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ امیدواروں سے ہاتھ رکھ کے قسم لی جا رہی ہے۔ علیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لا الہ الا اللہ الاحد، یہ بس اتنا سا، باقی وہی ہے۔ آپ جتنا مرضی پڑھے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبولیت کے اوقات میں پڑھے، جن اوقات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات میں اس کلمے کے ساتھ دعا اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ اوقات ہے فرض نمازوں کے بعد، اسی طرح سحری کے وقت، اسی طرح تہجد کے وقت جب مرغ اذان دیتا ہے، یعنی فجر کا وقت قریب آتا ہے تو مرغ اذان دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان بارش جب ہوتی ہے، اس کے قطرے اترتے ہیں، اس وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول، تو اس وقت قبولیت کے اوقات میں آپ یہ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی پیش کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، آپ کا سوال تھا؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھے، پاکستان کے اندر، السلام علیکم، آپ کیسے؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ آپ کے بابا کدھر ہیں؟ چلو الحمدللہ، جاؤ بابا کے پاس بیٹھ جاؤ۔ صدر ایوب کے دور سے لے کر عماد الدین، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد مولانا عمر صاحب کے پاس، آپ کیسے ہیں؟ تشریف رکھیں، بیٹھے، جزاک اللہ خیر۔
صدر ایوب صاحب کے دور سے لے کر آج کے دن تک پاکستان کے اندر تبدیلی ووٹوں سے نہیں آئی، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب ہی ایک سکے کے رخ ہیں مختلف، ایک لیفٹ، ایک رائٹ، ایک دایاں، ایک بایاں، ایک الٹا، ایک سیدھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ان پارٹیوں کی محبت میں اندھے ہو جانا، مر جانا، تعلقات چھوڑ دینا، لمبی بحثیں کرنا، منہ سے جھاگ نکالنا، غصہ اختیار کرنا، یہ احمقوں کا وتیرہ ہے۔ رشتہ داریاں لوگوں نے ان کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، لڑائیاں ان کی وجہ سے نہیں بھائی، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ آپ کو عمران خان پسند ہے، آپ اس کو ووٹ دیں، اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کو نواز شریف پسند ہے، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے اور جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے، مجھے نہیں دینا۔ اور رہی بات مولوی صاحب کی پسند ناپسند، مولوی صاحب پر کوئی مجھ پر وحی نہیں آتی، میرے دل کا ملان کسی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں اپنا ذاتی پسند ناپسند ممبر پر بیان نہیں کر سکتا۔ نہ ممبر مسلح، نہ داڑھی، نہ حاجی، نہ نمازی کو الیکشن کمپین کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں، مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے اور ممبر مسلح، داڑھی، جبہ، کبا، دستار ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے۔ میں نے ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگوں نے دیواریں لکھی ہوئی ہیں فلاں عالم کو ووٹ دو اور جنت لو۔ وہ احمقوں کی جنت ہے جو لینا چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعہ، اللہ کی جنت نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پسند ناپسند میں آزاد ہے، اور اپنی جو ذاتی رائے ہے، میں مثال کے طور پہ کسی کو بھی پسند کرتا ہوں سیاستدانوں میں، تو وہ میری ذاتی شخصی رائے ہے، میں اس کو آپ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ بس یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں ووٹ سے تبدیلی نہیں آتی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے جو لوگ سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں وہ ان سب سے سیم گناہ کرواتے ہیں، سیم جرائم۔ بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ اور تیسری بات ہے کہ مذہب کو کبھی بھی، دین کو، ایمان کو، مسلح کو، ممبر کو، اپنے دل کو، اپنی ذات کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب موبائل قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ کی حیثیت ہے؟ جی ایک منٹ جی۔ قرآن مجید کو واسطے کے طور پر استعمال کرنا بہترین عمل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بڑا اہم سوال ہے، موبائل فونوں کے اندر قرآن مجید جو ہے رکھنا درست ہے اور پڑھنا بھی درست ہے؟ موبائل بعض کا بندہ لے کے واش روم میں چلا دیکھیں میں یہ بتاتا ہوں، ایک اور اہم سوال ہے رکھا جاتا ہے۔ جی، ایک اور اہم سوال ہے، موبائل جو ہے وہ انسان قرآن مجید اس کے اندر ہے اپلیکیشن، اور وہ موبائل لے کر انسان واش روم میں جاتا ہے، تو یہ کوئی بے احترامی نہیں ہے، وہ موبائل لے کر جا رہا ہے اور قرآن مجید اس وقت بند ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مصحف قرآن مجید کا نسخہ لے جانا یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز حرام ہے اور یہ بے احترامی ہے۔ لیکن قرآن مجید اگر موبائل کے اندر ہے اور موبائل بند ہے اور اس میں قرآن مجید کھلا نہیں ہوا تو یہ قرآن مجید کے مصحف کے حکم میں نہیں آتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعن۔ ہاں جی، دیکھیں جیسے کئی نوٹ ہیں کرنسیوں کے، ان کے اوپر ایسے اسلامی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، محمد وغیرہ۔ ہمارے کئی جو اسٹیٹ بینک کے گورنر گزرے ہیں، سعودی عرب کو لکھا ہوا ہے محمد عبداللہ لکھا ہاں جی ایسے ہی، تو یہ کوئی نہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بندے دی ਉਹਦਾ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ تو ਉਹਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی اور تدفین ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہم جو جنازوں کی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں تمام دنیا میں فوت ہونے والے مسلمان شامل ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مثال لاوارث لاشیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مسلم ہیں، قادیانی ہیں
یہ عیسائی کرسچن ہے کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر اب غیر مسلم بھی ختنہ کرواتے ہیں، کئی عیسائیوں نے بھی ختنے کروائے ہوئے ہیں، تو جسمانی طور پہ فرق نہیں انسان کر پاتا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھے بغیر جو ہے وہ تدفین کر دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چل جائے، شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ مسلم ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ جب پڑھی دی ہے، جنازے سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، وہ جڑے کنٹینٹس نے وہ کہڑے کہڑے نے؟ سورۃ فاتحہ ہے، درود شریف ہے، دعا ہے۔ اگر انہوں جو کوئی ایک نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ دعائے دو نہیں اگر پڑھتے، کیا وہ نماز پوری ہے اس چیز سے؟ نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور کہا کہ تم آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد درود ہے، کتب حدیث کے اندر صراحت ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ یہ درود ابراہیمی نماز جنازہ میں پڑھتے تھے۔ اور پھر تیسری تکبیر کے بعد دعائیں، اور چوتھی اگر کوئی تکبیر کہتا ہے اس کے بعد سلام بھی پھیر سکتے ہیں اور دعائیں بھی، یعنی عموماً ہمارے ہاں 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اب اہل حدیث کے نزدیک سورۃ فاتحہ جو ہے ہر نماز کے لیے ضروری ہے، وہ فرض ہو، وہ نفل ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نماز استسقاء ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی تاخیر سے ملا ہے نماز جنازہ میں تو اس مسئلہ پر علماء کی 2 رائے ہیں۔ پہلی تو رائے یہ ہے کہ جو اس نے امام صاحب کے ساتھ پایا ہے وہ پڑھ لے، اور جو رہ گیا ہے سلام پھرنے کے بعد اس کو پورا کرے اس ترتیب کے ساتھ۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو اس نے امام کے ساتھ پایا ہے وہ پڑھے، چونکہ دعائیں اس نے کر لی ہیں، دعاؤں میں شامل ہو گیا ہے، اور پھر وہ سلام پھیرتا ہے تو امام صاحب کے ساتھ وہ بھی سلام پھیر دے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ شامل ہونے والا آدمی جو ہے وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ لوگوں کے لیے وہ حرج کا باعث نہ بنے کہ وہ تکبیرات کہنا شروع کر دے، وہ رستہ ہے، لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو جو چیزیں رہ جاتی ہیں کسی بھی نماز میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے واضح، جو امام کے ساتھ تم پاؤ وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو پورا کرو، تو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اگر نماز جنازہ پڑھانا والا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، ایک حدیث کا حوالہ ہے۔ علماء احناف جو ہیں، جی سوال، کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے۔ علماء احناف جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے کئی علماء، حنفی علماء جو ہیں، ہمارے شہر میں بھی یہ قاضی شمس جب فوت ہوئے تو ان کا جنازہ پڑھایا گیا، تو جنازہ پڑھانے والے بزرگ نے کہا کہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ ایسے ہی شہر میں کئی دفعہ ہمارے علماء، اور ہم نے سنا ہے حنفی امام اگر آگے کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بطور ثنا کے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں تو ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تو اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑی شخصیت حنفی مفسرین اور علماء میں سے گزرے ہیں، تو انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ تو یہ ایک فقہی اختلاف ہے، اور یہ اہل حدیث کے درمیان جو اختلاف ہے سورۃ فاتحہ کا مشہور، اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ جی قرآن مجید کے جو پرانے نسخے ہیں، نہ نہر میں بہانے چاہیے نہ دفنانے چاہیے۔ حاکم وقت ان کو جلائے گا، آپ اور میں نہیں جلائیں گے۔ ہمارے ہاں یہاں فرقہ واریت بڑی گہری ہے، نفرتیں قدورتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کی حفاظت کے لیے جلائے گا تو لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے کہ وہابی ہے، قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے، اور پھر لوگ جنت جانے کا اس کو بڑا آسان ذریعہ سمجھ کر مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ خیالی کا واقعہ گجرانوالہ کا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، حافظ قرآن کو اینٹیں مار کر، پٹرول ڈال کر، ٹرالی کے پیچھے گھسیٹ کر اس کو بڑی بے دردی بے رحمی کے ساتھ مار دیا گیا، ٹھیک ہے۔
اور وہ بیچارہ کیا کر رہا تھا کہ اپنے گھر میں جو بوسیدہ اور آگ ہیں ان کو چولہے کے اوپر رکھ کر جلا رہا تھا. ہمسائی آئی اور اس نے باہر جا کر شور مچا دیا قرآن مجید جلا رہے ہیں, اور اس بیچارے کا تعلق ہے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. تو اس لیے حضرت عثمان بن عفان خلیفۃ المسلمین نے قرآن مجید کے غیر قریشی جو نسخے تھے ان کو جلایا. وہ حاکم تھے, حاکم یہ عمل کر سکتا ہے. اس کا ایک جو ہے نا مؤثر حاکم وقت کو اس پر پالیسی بنانی چاہیے, یا تو آپ ڈاک کے ذریعہ اس کمپنی کے اندر نسخہ بھجوا دیں, وہ اس کو تلف کر دے. تو یہاں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے. لوگوں نے اپنے طور پہ, بعض پرائیویٹ لوگوں نے اپنے طور پہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا, یہ صوفی برکت صاحب کی جو تنظیم ہے, قرآن مجید کے پرانے بوسیدہ اور آگ جو ہیں یہ ان کو لے کر محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک مستحسن عمل ہے, آپ ان تک یہ پہنچا دیں, لیکن نہ اس کو دفنانا چاہیے نہ نہروں کے اندر بہانا چاہیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خشک نہروں کے کناروں پر جب نہریں سوکھ جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں, تو قرآن مجید جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح قبرستانوں کے اندر لوگ دفناتے ہیں, اوپر جانور کتے چرتے ہیں, جانور پرندے بیٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے 2-3 سوالات جیلم سے آپ کے پاس اسپیشل آئے. اہلا و سہلا مرحبا, جی فرمائیں. میرا صرف یہ سوال تھا کہ آپ کو محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ان کا بار بار نام لینا پسند بھی نہیں کرتے ہیں, آپ کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث اہل سنت منہج پر ہوں اور میں قرآن و صحیح حدیث بیان کرتا ہوں. اور سر پیپر 5B میں جو صحیح الاسناد حدیثیں ہیں, اہل حدیث والے خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث نے اس حدیثوں کو ٹھیک کہا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے علماء اہل حدیث کو؟ محترم عماد الدین صاحب, میں اس شخصیت کا نام لیے بغیر 2 باتیں یہاں پر عرض کرتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل سنہ والجماع ہوں, تو اسلاف نے, ائمہ محدثین نے منہج اہل سنہ والجماع پر مختلف کتابیں لکھی ہیں, جن میں مثال کے طور پہ امام اجری کی کتاب ہے الشریعہ, اس میں اہل سنہ والجماع کا منہج بیان کیا گیا. اسی طرح امام طحاوی ان سے پہلے, انہوں نے عقیدہ طحاویہ عن الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ وصاحبہ, ان کے جو ساتھی ہیں دونوں شیخین یا جن کو صاحبین کہا جاتا ہے, امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد, ان سے روایتاً. تو یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ اور منہج ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ یہ کسوٹی ہے اسلاف کی اور میرا جو عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق ہے. تو وہ اس مسئلہ میں بالکل یتیم ہے, کسی بھی سلف کی کتاب کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ سلف کی جو کتابیں, ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے, جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے مقابلہ میں سنی اہل سنہ والجماع اسے کہا جاتا ہے جو خلافت راشدہ علی ترتیب ہی کا قائل ہو, کہ وہ کہے کہ فضیلت میں بھی اور ترتیب خلافت میں ابو بکر کا پہلا درجہ ہے, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. تو ایسی کوئی واضح اور کلیئر کٹ بات ان کی ہمیں نہیں ملتی. تیسری جو بات ہے, صحیح الاسناد جو روایات ہیں, اگر تو آپ ان کو محدثین کی ترتیب پر جمع کریں, محدثین کی ترتیب پر, پھر تو بھائی 100/100 ہے. لیکن اگر انسان آیات اور احادیث کو اپنے ذہن کے ساتھ جمع کرے اور شور مچائے کہ صحیح ہے, بھئی ہے صحیح ہے, لیکن تمہارا طریقہ واردات جو ہے وہ غلط ہے. بات کی سمجھ ہے؟ اب مثال میں اس کی دیتا ہوں کہ کوئی کافر جو ہے وہ قرآن مجید پر اعتراض کرے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے اندر گالیاں ہیں, کھوتا, کتا, حرامدہ, اور وہ اپنے ذہن کے مطابق ان کو جمع کر دے. ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن میں ہیں, لیکن ترتیب اس کافر کی اپنی ہے. یہ روایتیں صحیح سندوں سے ہیں, لیکن ترتیب بدبخت کی اپنی ہے. محدثین کی ترتیب رکھے نا. مثال کے طور پہ 22-28 روایت ہے, بڑا شور مچاتا ہے کہ ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا.
جی 28-12 جی جی، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا اور آپ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ روایت پڑھتا اور بڑا شور مچاتا ہے. اس پر میں 3 باتیں کرتا ہوں کہ بھائی یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن کیا آپ کے پاس ترتیب جو ہے وہ امام بخاری والی ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتنی جگہوں پر لے کر آئے ہیں؟ پہلا سوال. کیا امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت عائشہ حضرت معاویہ کے خلاف پیش کیا ہے؟ یہ سوال ہے. اگر تو پیش کیا پھر تو مرزا صاحب سچے ہیں، اور اگر پیش نہیں کیا بلکہ ان دونوں کا تذکرہ صحابہ کرام کے اندر کیا ہے کہ جن کا احترام ضروری ہے، جن کا احترام ضروری ہے ان کے اندر کیا ہے، تو پھر جو ہے مرزا صاحب جھوٹے ہیں. تیسری بات ہے، اس حدیث کے راوی کون سے ہیں؟ صحابہ میں سے 2 راوی ہیں اس کے، ایک ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کا حضرت معاویہ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ اگر تو احترام والا رویہ ہے، دونوں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو پھر مرزا صاحب جھوٹے ہیں. اور اگر ان کے پاس وہی باتیں تھیں جو مرزا جیلمی کے پاس ہیں تو پھر مرزا صاحب جھوٹے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی قرآن حدیث کو کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے جمع کر دے تو وہ کیا سے کیا کچھ بنا سکتا ہے. قرآن اور سنت کو سلف کے سیاق اور فہم کے ساتھ آپ لیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود دم توڑ جائیں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے نا جی، ہم ان کو صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو. کہتے ہیں یہ حدیث دیوبند بریلوی کہانی کراتے ہیں اللہ راضی ان سے ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، مگر ہم مولا علی جو ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں سب سے ایک بات سمجھ لیں اماد بھائی، ہمارے ایک مثال مشہور ہے، مدعی سست اور گواہ چست. میں یہ مثال سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہوں، مقدس شخصیات کا اس کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، یہ بھی میں بات واضح کر دوں کیونکہ لوگ پھر کلپ کاٹ کرنا کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد نے کبھی حضرت معاویہ کے بارے میں وہ باتیں کی جو مرزا کرتا ہے؟ پہلا سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے گروہ کے مقتولین اور ان کے گروہ کے مقتولین جنتی ہیں، جنتی ہیں. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب صحابی کسی کو جنتی کہتا ہے تو وہ لام اعلی مرفوع بات ہوتی ہے، وہ بات رسول اللہ نے کہی ہوتی ہے. جب صحابی کسی کو جنتی کہہ دے یا جہنمی کہہ دے تو اس کا مطلب ہے وہ بات کس نے کہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت علی کا کسی کو جنتی کہنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی قرار دیا. اب تیسری بات، ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف جو ہے وہ ایمان کا تھا؟ ذرا بات سمجھنے والی ہے. کفر و اسلام کا تھا؟ کیا ان کا اختلاف جنت اور جہنم کا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے 2 گروہ دونوں کا ایک دین ہوگا، دونوں کا ایک دین ہوگا. یہ دیکھیں دونوں کا ایک دین ہے، مولا علی کا اور سیدنا معاویہ کا دین ایک ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اس کی زبان جل جائے کہ کبھی اس نے کہا ہو کہ دین دونوں کا ایک ہے. جب دونوں کا دین ایک ہے پیچھے کوئی بات پھر بچ جاتی ہے، پیچھے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. شہنشاہ نقوی ہے، ایک شیعہ عالم ہے، بڑا مشہور ہے پاکستان میں، تو اس نے کہا حضرت معاویہ یہ اور وہ. میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کے ایمان اور دین اور مذہب پر قائم اور اس کے علمبردار ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارا دین و ایمان ہے. کبھی جب تک حضرت علی زندہ رہے ہیں کبھی انہوں نے حضرت معاویہ کو برا کہا ہو، سب و شتم کیا ہو، ان کی تکفیر کی ہو، کافر ہیں، گمراہ ہیں، جہنمی ہیں. کبھی حضرت حسن نے کہا ہو، کبھی حضرت حسین. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر حضرت معاویہ کے اندر ایمانی خرابی ہوتی حضرت حسن کبھی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. دیکھیں وہ کس کے تربیت یافتہ تھے؟ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، آپ کی بیٹی کے تربیت یافتہ تھے، مولا علی کے تربیت یافتہ تھے.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیسی بلند باتیں کی. فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ حدیث امتیازی طور پر حضرت حسن کی فضیلت ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہے. فرمایا یہ میرا پتر سردار ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. تو اگر ایمانی کوئی کمی ہوتی ہے حضرت معاویہ کے اندر، واللہ العظیم حضرت حسن کبھی بھی اپنا ہاتھ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، اگر حضرت حسن ان کو جہنمی سمجھتے، اور منو دسو کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پتا ہو یقین طور پر کہ یہ جہنمی ہے، تو انہوں اپنا خلیفہ منو گے؟ اگر یہ 28-12 روایت کا معنی حضرت حسن سمجھتے کہ نعوذ باللہ یہ تو جہنمی ہے، آگ کی طرف بلانے والے ہیں، تو کبھی وہ ان کی بیعت کرتے؟ تو اپنے ہی وہ کنویں کے اندر ہے، ٹرین ٹرین کرتا ہے بیچارہ، اس کو نہ ان روایات کا فہم ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے صحیح الاسناد کافی نہیں ہے، وہ ترتیب ہو جو محدثین کی ترتیب تھی. کہتا ہے کہ میں نے دیکھیں جی وہ جنگ جمل پر بات کرنا، تو میں نے جنگ جمل پر بات کی ہے، تو کیا حافظ ابن ابی شیبہ نے جنگ جمل پر کتاب نہیں لکھی؟ میں نے کہا بھائی اگر انہوں نے لکھی ہے تو اس کتاب کا ترجمہ کر کے شائع کر. انہوں نے تو اس کتاب کے اندر امت کو یہی سمجھایا ہے، ایک طرف ہماری ماں ہے، ایک طرف ہمارا روحانی باپ ہے، دونوں کا احترام کرنا ہے. تو بندہ جو ہے وہ نام غلط استعمال کرے، محدثین کا جو طرز ہے اس کا جھانسا غلط دے، تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شرور سے بچائے. یہ سوال ہے نا، وہ کہتے ہیں 4776 جو صحیح مسلم ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ جو غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی صحابی تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، تو جب وہ آپ کو یعنی کہ برائی سے آپ کو برائی کا کہتے ہیں تو الٹا آپ ان کی نافرمانی کریں. کہتے ہیں یار یہ 4776 جو ہے نا یہ ہائیڈروجن بم ہے، مگر یہ ناسبی کہتے ہیں ناسبی مانتے ہیں. ایک بات سنیں اماد بھائی، ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کے جو اعتراضات ہیں نا، اس طرح کے اعتراضات ان سے جو خلیفہ صحابی ہیں کوئی بھی یا بعض انبیاء جو ہیں وہ بھی نہیں بچے ہوئے. مثال کے طور پہ میں کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ میں آپ کی داڑھی پکڑ کر نوچتا ہوں تو لوگ مجھے کہیں گے یار اختلاف کرنا تھا زبان سے یا ہٹ کرنا تھا تو باڈی کے کسی حصے پر مکا تھپڑ چلاتے، داڑھی کو کیوں نوچا؟ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی نبی کی داڑھی جو ہے اس کو نوچے، آپ بتا دیں. آپ نے فوراً کہا استغفر اللہ. اب قرآن مجید کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی ایسے پکڑ لی، اب لگائے فتویٰ مرزا جیلمی حضرت موسیٰ پر. داڑھی کن کی ہے؟ داڑھی حضرت ہارون، اور وہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا فیصلہ جو ہے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ہے. اب اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کو اختیار کیا کہ جو پیالہ ہے وہ چھپا دیا. اب کوئی بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ یہ چیز ہے کہ پہلے ایک اصول کو دماغ میں بٹھانا پڑے گا. وہ اصول کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ نے کسی بھی نبی کی بے احترامی نہیں کرنی. جب یہ اصول ہمارے دماغ میں فٹ ہو جائے گا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے یہ واقعات، اس کے اندر اللہ کی ہمیں حکمت نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ حکمت اللہ کی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح لوگوں نے اعتراض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سیدہ سودا بنت زمع ان کو طلاق دینے لگے. اب جتنے بھی کافر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ سودا بنت زمع کو طلاق دینے کے مسئلہ پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں. جی بتائیں کس وجہ سے کیوں طلاق دینے لگے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب نبی مان لیے تو نبی کا کوئی فیصلہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے حق ہے. ایسے ہی اصول ہے صحابہ کا احترام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے ہمیں ماں باپ کے احترام کا پابند کیا ہے. آپ کے میرے والدین کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کیا اچھا جی ہمارا باپ گرجتا ہے، برستا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے ہماری ماں پر،
کیا ہم اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ ماں زیادتی کرے ماں کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ کیوں کہ اصول ہے ماں باپ جیسے بھی ان کا کیا ہے؟ احترام ہے. تو ایسے ہی اصول ہے تمام انبیاء کا احترام ہے، ایسے ہی اصول ہے تمام صحابہ کا احترام. یہ جو ہے کلن، ابھی میں مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب سے مل کر آ رہا ہوں، میں اس لیے لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں. اعلیٰ تو آپ کو بھی وہ سلام کہہ رہے تھے. علیہ وآلہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ کہ کل وعد اللہ الحسنہ کہ انجینئر مرزا علی صاحب کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے. یہ جو علماء کہانی کراتے ہیں جی وہ جنتی ہیں، اس پر تھوڑا پلیز ہماری رہنمائی کریں. ایک بات یاد رکھے، عربی زبان سے وہ جاہل ہے. عربی زبان کے اندر جو جملہ دعائیہ انشائیہ ہے وہ ماضی کے سیغے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ. صحابہ کی 3 کلاسز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک 3 کلاسز ہیں، مہاجرین، انصار، اور پھر فتح مکہ کے بعد ہونے والے جو مسلمان ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ صیغہ ماضی کا ہے. اور یہ انشائیہ، انشاء کسے کہتے ہیں؟ وہ خبر کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب بیچارہ جو ہے عربی زبان سے جاہل ہے، اس کی جہالت کا علاج کرنا چاہیے. بات کی سمجھ آئیے جی. ایک اور چیز ہے، حدیث ہے بالکل واضح صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے خودکشی کر لی تھی رگیں کاٹ کر. ہاتھ کی رگیں یہ جو دل کو جاتی ہیں نا، یہاں سے انہوں نے کوئی دھار ماری، تیز دھار آلہ جو ہے، رگیں کاٹ لی، فوت ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے جنتی. واضح حدیث ہے بھائی، آپ کا صحابی ہے جنتی. لیکن جنت میں وہ اسی طرح ہی منڈا لگا پھرتا ہے. ایسی کی انہوں نے پنجابی سے ٹنڈا بھائی لگا اونجی کٹیاں نے، اونجی لگا پھرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میرے اس صحابی کو بھی معاف کر دے، اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے. اس حدیث میں دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز اور درست ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. تو صحابی ہونے کی وجہ سے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی، ایک صحابی کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے. اتنا برکت والا وجود ہے. تو کلن وعد اللہ الحسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ یہ جنتی ہیں. اور اسی طرح مجموعی طور پر ایک ہے نامزد، جو نامزد ہیں ان کو ہم نامزد جنتی کہتے ہیں، لیکن جو نامزد نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مجموعی طور پر جنتی جماعت کا فرد ہے. مجموعی طور پر جنتی جماعت کا فرد ہے. تو یہ بات یاد رکھے. دیکھیں عشرہ مبشرہ ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، ان کے بارے میں ایسے صحابی فرمایا جو بندہ تم میں سے جنتی دیکھنا چاہتا ہے نا اس کو دیکھ لے. تو وہ صحابی سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے. تو نامزد جنتی بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر گروہ کے لحاظ سے صحابہ کرام جنتی ہیں، ہر فرد ان کا. اور یہ بتدریج احکام اترے ہیں. یہ احکام جو ہیں وہ بتدریج نازل ہوئے ہیں. پہلے ان کے لیے ڈانٹ تھی، وعید تھی. وہ دیکھیں وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں گناہ سرزد ہوئے ہیں، تبھی تو قرآن مجید کی آیات آئی ہیں، تبھی دین مکمل ہوا ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، اور ان کی اصلاح سے ہماری اصلاح ہوئی ہے. یہ ایک آخری میرا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کنفیوژنگ ہے کافی. انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے فالوورز ہی میرے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے حضرت ابو بکر. یعنی کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ہو. اسی طرح یہ بھی جاہل ہے. سنیں سبحان اللہ. دیکھیں جب ایک نبی نے دوسرے نبی کو بلانا ہے، جب ایک نبی نے دیکھیں ذرا بات سمجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم انبیاء بھائی ہیں، ہماری مائیں مختلف ہیں.
تو نبی کے لیے وہ لیول ایک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا چنیدہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام ان میں سبحان اللہ اپ اینڈ ڈاؤن. انبیاء میں جس طرح رسول ہیں ان کے درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح صحابہ کرام. اب بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ اکابرین کے لیے ایسے کلمات استعمال کرتے تھے، تبھی تو ان سے بعد کے لوگوں نے رضی اللہ عنہم لیا. اور یہ طرز ہے تمام جو حدیث کے جامعین ہیں، انہوں نے حدیثوں کی کتابوں کے اندر، اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی حدیث دیکھیں، میں ایک بہت کہتے ہیں نا ہائیڈروجن بم، اب ایک ہائیڈروجن بم میں گرانے لگا ہوں. اب ایک صحابی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لیا، آپ کا وصف بیان کیا، تو اس نے ساتھ یہ تو نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بار تو نہیں کہا. لیکن آپ دیکھیں صحابہ اور تابعین نے جب بھی اس کو بیان کیا ہر بار اس نے کیا لکھا اور کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم. آل کے بغیر بھی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح صغار صحابہ نے کبار صحابہ کے لیے جب یہ کلمہ استعمال کیا تو ان سے لے کر بعد کے لوگوں نے یہ کلمہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اور اگر یہ فہم مرزا صاحب کا درست ہوتا تو کبھی بھی محدثین اپنی کتابوں میں بار بار ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نہ لے کر آتے. آخری یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی. عوام بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے کہ وہ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ ایک دعا ہے، آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹانس ہے اللہ سے راضی ہو، یہ نہیں کہ اللہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں علماء کہانی کراتے ہیں. اچھا، یہ جو ان کا فہم ہے نا، یہ بناوٹی فہم ہے کہ اللہ ہو گیا. بھئی اس کو کیسے پتا کہ نہیں ہوا؟ اب یہی سوال اگر ہم اس پر الٹ دیں کہ تیرے پاس وہ غیب کی خبریں کیسے آ گئی کہ حضرت معاویہ سے اللہ راضی نہیں ہوا؟ بالکل یہ سوال بنتا ہے نا. یہی سوال اس کے اوپر لٹا دے کہ جناب آپ کو کیسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی نہیں ہوا؟ یہ بھی ہمیں بتا دے. ایک بات. دوسری بات ہے دعائیہ کلمہ آئمہ کے بارے میں ایسے کلمات امت نے استعمال کیے ہیں. امت نے اب ایک دعائیہ کلمہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی دعائیہ کلمہ امت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، ان اللہ قرآن مجید کے اندر. پھر دوسری آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں بندوں پر. اسی طرح من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. تو اس وقت جو معنی کے اندر فرق ہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے وہ دعائیہ کلمہ ہے اور پہلے لوگوں کے لیے اس کلمہ کا مطلب اور معنی کچھ اور ہے. ہم جب مثال صلات بھیجتے ہیں تو ہم بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اب اللہ بھی صلات بھیجتا ہے. اللہ جو ہے وہ کیا صلات بھیجتا ہے؟ فرق ہے معنی میں. یعنی یہ معنی کا فرق جو ہے یہ بھی سیاق کے لحاظ سے بدل جاتا ہے. ہاں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. بہت پیاری بات. ہاں جی. مطلب یہ ایک سوال کرتے ہیں بعض بریلوی بھائی، ان کی طرف سے بھی ہے، دیوبندی بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث والے ایک تو دو اذانیں نہیں پڑھتے، یہ بخاری کے خلاف ہے، ایک اذان پڑھتے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایام جو ہے نا جی قربانی کو وہ 4 ہیں، حالانکہ چوتھی جو ہے نا ایام کا وہ صحیح حدیث نہیں ہے. اور 3 طلاق بخاری مسلم میں کہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں 1 ہے. تو یہ اس پر تھوڑا پلیز. تینوں باتوں پر بات کرتا ہوں جی. سب سے پہلی جو بات ہے نا، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی چند دن پہلے کہا ہے کہ اہل حدیث زہر کا پیالہ پی لیں گے اور دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہوتی ہیں اور پوری امت ایک طرف ہے. اچھا، یہ جھوٹ ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ، آپ ان کی جو تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ہے اس کو دیکھ لیں. میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کس صدی کے ہیں، 3ری کے، 4تھی کے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معن الاثار، جس کو طحاوی شریف کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی اور بیان کی ہے کہ امت کے اندر 2 گروہ ہیں. جمہور جو ہے اکثریت کہتی ہے کہ 3 ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 نہیں 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ اختلاف امت میں چلا آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسائل میں کئی امام ایسے ہیں کہ جن کا موقف پوری امت کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے، یعنی ایک ہی بندہ اس کو فالو کرنے والا ہے. آپ بدایت المجتہد پڑھ لیں، بعض ایسے ائمہ گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ جو ہے وہ اعتکاف بھی ہو جاتا ہے، اور اعتکاف جو مساجد کے علاوہ آپ کریں گے گھروں میں مختلف جگہوں میں، وہاں پر عورتوں کے ساتھ شب باشی بھی ہو سکتی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مباشرت کی ممانعت تب ہے جب آپ مسجد میں اعتکاف کریں. انہوں نے مفہوم مخالف کو حجت بنا کر مسجد سے علاوہ اعتکاف کو بھی درست قرار دیا ہے اور میاں بیوی کے تعلق کو بھی درست قرار دیا، اور یہ موقف امت میں ایک دو بندے کا ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ سورج کا سایہ بندہ کھڑا ہو تو 2 مثل ہو، یعنی انسان کا قد ہے 6 فٹ تو 12 فٹ ہو سایہ، تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اس مسئلے میں، اور فقہ حنفی پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب پوری امت میں ایک دو بندہ ہے جن کا یہ موقف ہے، اور آپ دیکھیں اسلام کا رکن ہے اور اس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ نہیں کہی جا سکتی کہ جی ایک بندہ ہے 2 بندے ہیں تو حق نہیں اس کے پاس ہو سکتا. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تمام حنفیوں کو 2 مثل وقت پر عصر کی نماز چھوڑ کر اہل حدیثوں کے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ ایک امام ہے حنفیوں کے جن کا یہ موقف ہے، بس ایک. اب آ جائیے اس مسئلہ پر بات کرتے ہیں. میں دلائل نہیں دیتا، میں مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں نہ آپ کو پشاور لے کر جاتا ہوں، نہ ہند سندھ کی بات کرتا ہوں، نہ عرب عجم کی بات کرتا ہوں. آپ کے کراچی کے اندر ہی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے معارف القرآن، بڑی معتدل شخصیت اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ موجودہ تمام حنفی علماء کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، مفتی صاحب ان سب سے وزنی اور باری ہیں. ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی بڑے معتدل اور بڑے بہترین اور بڑے جید عالم ہیں اس وقت، یعنی وہ پاکستان کی شان ہے. ان کے بیٹے مفتی تقی، میں نے پہچان کے لیے بتایا ہے کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور بڑا احترام اور بڑی ان کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو پوچھا گیا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں کسی ایک شخصیت جو ہے اس کو ترجیح دیں تو کس کو دیں گے، طارق جمیل صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، طارق جمیل صاحب کو ساتھ بٹھا کر تقی عثمانی صاحب کے پاس چلا جاؤں گا. اچھی بات ہے. مفتی شفیع صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک جوڑا آیا جو نو مسلم تھا. ایک عیسائی مرد عورت نے اسلام قبول کر لیا، غلطی سے اس نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی. اب علماء کے پاس جائیں وہ کہیں 3 ہے. کس نے کہا مفتی صاحب کے پاس جاؤ؟ مفتی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا 1 ہے. دیوبندیوں کے سرخیل مفتی شفیع صاحب مفسر قرآن، انہوں نے کہا 1 ہے، 1 ہے. علماء جو ہیں وہ بڑے حیران ہوئے، وہ تو صلح کر کے چلے گئے. لیکن جب علماء نے مفتی صاحب پر سوال اٹھایا آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا، تو مفتی صاحب کہنے لگے اہل حدیث امت کا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ 3 1 ہے. اگر میں ان کے مسلک پر ان کو یہ فتویٰ نہ دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں اسلام سے ہی مرتد نہ ہو جاتا. آپ کی جو بیجا سختیاں ہیں، مفتی صاحب نے اس کو بھانپا ہوا اور کہا کہ فقہ حنفی کو بچانا ہے یا اسلام کو بچانا ہے. فقہ حنفی کے مسئلے پر عمل، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں مرتدی نہ ہو جائے. اور یہ مضمون کسی عام بندے کی کتاب میں یا تحریر میں نہیں ہے. جناب علامہ زاہد الراشدی جو کہ حنفی علماء، دیوبندی علماء، ان کے سرخیل میں بزرگوں میں ان کا یعنی سکہ جن کا نام ہی حجت ہے، ان کا رسالہ گجرانوالہ سے نکلتا ہے الشریعہ، اس کے اندر انہوں نے یہ مضمون شائع کیا تھا. پہلی بات تو اس مسئلہ پر دلائل دینے کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری، ان کی ایک کتاب ہے دعوت فکر و نظر، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں 3 1 ہوتی. بریلوی علماء میں کوئی بندہ آ گیا اہل حدیث کے پاس کہ بھائی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. اب جہالت عذر ہے، سارے فرقے کہتے ہیں جہالت عذر ہے. ہم کہتے ہیں حنفیوں کو
کہ آپ اپنی عوام کے خود دشمن ہیں. ان کو وہابی کرنے میں ہماری محنت کم ہے, آپ کی مہربانیاں زیادہ ہیں. یعنی جس کا باپ مر گیا کل 10واں 40واں لکھاں پا کے او دیاں اکھاں نہیں, او دا دل بھی کھل جاندہ ہے. بریلوی رہنا کوئی سوکھی شے نہیں. پھر حلالے نکلوانے 6 مرتبہ عورتوں کے حلالے, یہ جو چیزیں ہیں. اسی طرح کہیں گے جی جہالت عذر ہے, اس کو کافر نہ کو جہال. وہ ایک بندے کو طلاق کا پتہ ہی نہیں ہے, جہالت کو عذر مان کر اس کو ریلیف دے دو کہ یار اس کو پتہ نہیں ہے تو چلو یار ٹھیک ہے یار صلح کر لے. اس کو کہیں گے نہیں تیرا تو کام بھی ختم. ٹھیک ہے حضرات, بیوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, بیوی کے لیے لوگ نا ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں. بیویوں کے لیے دین مسلک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اماد بھائی ایسے ہی ہے نا, بڑی بڑی دنیا جو ہے وہ بیویوں کے پیچھے کیا سے کیا کچھ بن جاتی ہے. تو جب بندہ دیکھے کہ الہاد ہے, داہریے چڑھے ہوئے ہیں, اللہ رسول کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے, قرآن سنت پر شک و شبہات ہیں, اوتھے بندہ کہے نہیں 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 نہیں, وہ اندر رکھ اپنا مسلک اپنے کول. لوگ میں نے دیکھا ہے اہل حدیثوں کو چھوڑ کر بھی شیعہ کے پاس جا رہے ہیں, ایسی چیزیں بھی ہیں. تو جو نرمیاں ہیں وہ دینی چاہیے. یہ بات آخری معذرت بہت ابھی یاد آئی کیونکہ میں پھر انشاءاللہ گجرانوالہ آپ کی خدمت میں اور استاد جی زید العاجزی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوگی اور پھر آپ سے کوشش آپ کی اجازت سے. جی مفتی طارق مسعود صاحب جیلوں میں آئے, مفتی حنیف قریشی صاحب بھی آئے, مگر انجینئر صاحب وہ ظاہر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی طریقہ غلط ہے. کیا آپ فیوچر میں اگر آپ کے علامہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میری نمائندگی کریں گے, ریپریزنٹیٹیو ہیں حضرت علامہ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, علیکم السلام, کیا حافظ صاحب آپ جیلوم سٹی میں انجینئر مرزا سے بات کرنے کے لیے جائیں گے اگر وہ اجازت دیں؟ دیکھیں یہ معاملہ آخرت کا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے. دنیا میں کسی کا سر اونچا نیچا ہو سکتا ہے, اس کی اچھی بری صورت ہو سکتی ہے, لیکن قیامت کا معاملہ جو ہے نا اس کی ہول ناکیاں اور اس کے سوال اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان حائل نہیں ہوگا. اللہ نے کلے کلے بندے سے پوچھنا ہے, ہاں بھائی بتا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں مرزا صاحب کی شرائط پر نہ ان کے پاس جانے کو تیار ہوں بغیر کیمرے کے. مقصد ہے یار اس کی اصلاح ہو. ہم اونچا نیچا ہم نے کسی کو کیا کرنا ہے بھائی. میں اکیلا ہوں, کیمرہ بھی نہ ہو, ریکارڈنگ بھی نہ ہو, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, میں ان شرطوں کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. اگر میرے ساتھ چلیں کوئی مجھے اس پہ کوئی عرض نہیں, میری ایسی طبیعت اللہ نے بنائی نہیں ہے. ہاں ایسی کوئی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھائیں سامنے بٹھا کر کہ تو کدھر جا رہا ہے. اہل تشیع اور رافضیوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہے, آل سنہ کے لیے فتنہ بنا ہے, اور اس کی تاریخ سے صحابہ کرام قرآن سنت اس کے بارے میں ایسے گندے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں کہ جس سے لوگ صرف حضرت معاویہ کا نہیں, صحابہ کا نہیں, قرآن و سنت کا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو تائب ہو گئے ہیں, کچھ مرزے سے بھی آگے ہو کر داڑھی ہو گئے ہیں. جب آپ بنو امیہ کو بے اعتبار بنا دیں گے تو پھر روایات تو ساری بخاری مسلم دھڑام سے گر جائیں گی. جی آپ جب کہیں گے انشاءاللہ. انسان جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے, ایسا مطلب ہے کہ مہلک اس کے لیے شریعت یہ نہیں کہتی بھائی تو ٹھنڈے پانی نہ نہاتے ضروری مار, ٹھیک ہے, لیکن یہ سہولت ایک نماز کے لیے. یہ نہیں بندہ سیر فجر بھی کام میں ہی رکھے تھے, زور بھی یہی رکھے, ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ سنت پوری کرنے کا شوق ہے نا, تو بھائی اس کا جو اہتمام ہے نا, انسان جیسے نرم بستر کا, ماحول کا, اندر ہیٹر کا, پانی کی فکر نہیں کرتے, باقی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں. یہ بھی تو مسئلہ صحیح نہیں ہے نا کہ آپ اپنے بیوی میاں بیوی کی لذت کے لیے بستر کا بھی, کمرے کے ٹمپریچر کا بھی خیال رکھیں, تو سارا کچھ کرن تو بعد ادو پھر مولوی واسطے تو مصیبت وبال جال بن جاؤ. مولوی جی پا گرم پانی کوئی نہیں, اسی کتے ٹر جائیے. اگر رات نو پیر نو یہ کر جاندا ہم بستری بندہ
ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੇ जायज है, कोई अर्ज वाली गल नहीं। देखो एक ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਸਲ ਕਰ नहीं फौरी तो एक देखो गल समझो सर, मसला है वे कि इंसान अल्लाह ताला ने दे सारे अहवाल नूं सामने रख के शरीयत दी है ना। एक आदमी बीवी नाल अंबिस्तरी करदा है, उस तो बाद वो सौ सकदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुबह तक, लेकिन नमाज या तहारत दे विच गफलत नहीं होनी चाहिए। यानी गुस्ल करने में इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है और नींद भी पूरी, लज्जत भी पूरी, माहौल भी ठीक, और नहाना जो है ना वो पानी बड़ा ठंडा है। सवाल ये अगर है तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी आपकी मुलाकात हुई थी हाँ हाँ 3 साल पहले गुजरांवाला शहर में, जब मैं जाहिद राजी साहब से भी मिला था, आपसे भी और भी इलियास असरी साहब उलमाए किराम से। आप मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कोई रिजर्वेशन रखते हैं, यानी कि अश्कलात हैं, क्योंकि वो तो मोहब्बत की बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो उम्मत की बात करते हैं, फिरका वारियत की नफी करते हैं, लेकिन बड़ी सारी कच्ची बातें और रिवायती बातें वो कर जाते हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बड़ी बड़ी यानी तमाम उम्मत के लिए, तमाम फिरकों के लिए ऐसी किताबें मौजूद हैं जो बड़ी पुख्ता हैं, जिनमें मिसाल बुलूगुल मराम है, जिनमें रियाजुस सालिहीन है। रियाजुस सालिहीन अखलाक पर इतनी उम्दा किताब है, और बरेलवी भी सुने, देवबंदी भी सुने, अहले हदीस भी सुने, अपने बेगाने सब सुने। इसी तरह अभी उनका बेटा फौत हुआ है, अल्लाह ताला उसको माफ करे और उनको भी सब्र जमील दे। हाँ, लेकिन वो ये कई ऐसे रसूम रवाज जो इस्लाम में नहीं है, अच्छा वो फिर उन बातों का जवाब भी नहीं दे पाते, और फिर क्या कहते हैं, बाप का दिल दुख रहा है, मैं रंजीदा हूं, तुम ऐसी बातें करते हो। तो ईमान और दीन का खुशी और गमी में तो पता चलता है। हाँ, आपने नबवी रिवायात को कब अपनाना है? सिर्फ बयान में नहीं, जब कोई प्यारा दुनिया से चला गया तब, जब कोई आया है तब। ठीक है, मेरे एक अजीज को ना अल्लाह ताला ने बेटा दिया बड़े अरसे के बाद, 3-4 बेटियां थी, तो कहते हैं मेरा दिल करता है मैं ढोल बजवावा। तो आप क्या कहते हैं, बड़ा मेरा दिल करता है। मैंने उन्हें कहा कि अभी तो पता चलना है कि अल्लाह ताला के हुक्मों पर कौन है, नबी के तरीकों पर कौन है। ऐसे ही मेरे वालिद साहब फौत हो गए, उनसे ना मेरा बड़ा ताल्लुक था कल भी। हर बंदे का एक अपना मामला है, उसको माँ प्यारी लगती है, लेकिन अल्लाह के हाथ में मेरा दिल है। मुझे ना माँ से ज्यादा बाप, माँ ने कभी मारा नहीं, तो अब्बा ही सन बड़े सख्त, लेकिन वालिद की मोहब्बत माँ से ज्यादा थी। लेकिन जो कल्बी कैफियत थी, दिल करता ही बंदा मारे टक्कर ते अपने आप सिर पाड़ लवे, या प्यो दी कब्र च लेट जाए, या उसको खोले देखे क्या हो रहा है मेरे बाप के साथ। तदफीन के बाद ऐसे वसवास ने भी मुझे घेरा कि मैं देखूं तो सही कि वो बाप जो मैं और वो एक कमरे में, वालिद साहब और मैं, हमारा मामूल था चूंकि फजर में हम अल्लाह के फजल करम से, तो मेरा फिर ऐसा भी कि कब्र खोलूं तो सही, देखूं अल्लाह उनके साथ क्या मामले कर रहा है। लेकिन इन सारी कैफियत पर हुक्म किसका चलना है? अल्लाह का, अल्लाह रसूल का। जी इजाजत है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका।